ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی عمر ہے اور ان کی کنیت ابو حفص ہے اور ان کے والد کا نام خطاب ہے اور ان کا لقب فاروق ہے۔ فاروق کہتے ہیں کہ بہت زیادہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف اسلام قبول کرنے کے بارے میں پیش کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام کو بہت عزت ملی اور آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جھولیاں پھیلا کر اور سجدہ ریز ہو کر اور دعائیں کر کر کے مانگا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ علیہ السلام کے مرید ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کی مراد ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ سے راتوں کو گڑ گڑا کر مانگا اور فرمایا کہ اللہ اگر تو نے اسلام کو بلند کرنا ہے تو عمر عطا فرما دے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ علیہ السلام 5 سے 10 منٹ بعد نماز پڑھنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے خدا کی عبادت کر رہا ہوں، بندگی کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عبادت تو کافر بھی کرتے ہیں، مشرک بھی کرتے ہیں، وہ خانہ کعبہ میں کرتے ہیں، اور آپ چھپ کر کوٹھری میں کیوں عبادت کرتے ہیں؟ دار ارقم میں وہ عبادت کرتے تھے آپ علیہ السلام۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، مجھے تیری قوم عبادت نہیں کرنے دیتی۔ میں ایک مرتبہ بیت الحرام میں نماز ادا کر رہا تھا کہ میرے کمر پر اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی اور مجھے بہت مشقت ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت کہا کہ آپ ابھی میرے ساتھ چلیں اور مکہ مکرمہ میں بیت الحرام میں نماز ادا کریں۔ چنانچہ مسلمانوں کی 2 صفیں بن گئیں۔ ایک صف کی قیادت امیر حمزہ جو کہ آپ علیہ السلام کے چچا تھے وہ کر رہے تھے، اور دوسری صف کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، اور درمیان میں آپ علیہ السلام چل رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ چل رہے تھے اور فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مکہ پہنچ کر عبادت کی اور اس کے بعد فرمایا اور زور سے للکارا اور مشرکین اور کفار کو بتایا کہ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے تو وہ عمر کے پاس عمر کے مقابلے میں آ جائیں، اور پھر فرمایا کہ جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا ہے وہ عمر کے مقابلے میں آ جائیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مکہ کی گلیوں میں جا کر ہر ایک کے گھر کے پاس کھڑے ہو کر
اعلان کیا کہ تم کمزوروں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، آج میں اس آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا غلام بن گیا ہوں۔ اب میں آپ کے خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 ماہ اور 4 دن حکومت کی اور بہترین حکومت عالم اسلام کی قائم کی۔ ان کی دور حکومت میں کیا جاتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم دور خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف قیامت تک ہر کسی کے دلوں میں قائم رہے گا، کیونکہ ایسا عدل و انصاف جو قیامت تک کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو دن کو سارا دن اپنے سلطنت کے کام انجام دیا کرتے تھے اور رات کو مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے اور یہ دیکھتے کہ کوئی ایسا انسان تو نہیں ہے جو بھوکا سو گیا ہو، کل کہیں اللہ رب العزت مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کر دیں۔ تو ایک جگہ سے گزر ہوا اور دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں دھواں آگ نظر آ رہی ہے۔ پھر دوبارہ اس گھر میں سے دھواں نظر آ رہا ہے۔ پھر دوبارہ آتے ہیں تو پھر دروازے میں سے دھواں نظر آتا ہے، تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر سے ایک بڑھیا کی آواز آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کیا کام ہے؟ تو بتایا کہ میں مسافر ہوں اور دروازہ کھولیے۔ تو وہ دروازہ کھولتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ یہ دھواں نظر آ رہا ہے۔ تو وہ بڑھیا فرماتی ہے کہ میں تو عمر کو رو رہی ہوں، جس نے یعنی میرے بچے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں اور عمر کی حکومت ہے۔ تو وہ یہ سنتے ہیں تو جاتے ہیں اپنے گھر اور وہاں سے گھی اور آٹے کی بوری لا کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اسلم نام ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آقا میں اس کو اٹھا لیتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ تو وہ یہ سامان اپنے کندھے پر لاد کر اس بڑھیا کے پاس لے جاتے ہیں اور اسے دیتے ہیں۔ جو نے کھانا کھا لیا ہے تو پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچوں سے کھیلتے ہیں اور بڑھیا سے پوچھتے ہیں کہ اب خوش ہو، عمر کو اور بھی بہت کام ہوتے ہیں، اگر وہ یہاں پر نہیں آ سکا تو آپ اسے معاف کر دیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ تو کون ہوتا ہے عمر کی حمایت کرنے والا؟ میں عمر کو معاف نہیں کروں گی۔ تو وہ پھر زوروں کی طرح روتے ہیں، چلاتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، اور پھر وہ بڑھیا کہتی ہے کہ آخر آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہی وہ عمر ہوں، اور میری وجہ سے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو مجھے معاف کر دو۔
تاکہ میں اللہ کے ہاں کل پکڑا نہ جاؤں۔ یہ وہی عمر ہے جسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگا اور فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا چھوٹا سا قصہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری 26 ذی الحج بدھ کی صبح نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک ابو لؤلؤ مجوسی نے حملہ کر دیا اور خنجر ان کے پیٹ میں مارا، جس کی وجہ سے وہ گر کر زخمی ہو گئے، اور پہلی صف میں عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے تو وہ لپک کر آگے مصلی پر آ گئے اور نماز پڑھائی، اور چند آدمی اسی ابو لؤلؤ کے پیچھے بھاگے تو اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے قتل کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے کر جایا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دودھ پیش کیا گیا تو انہوں نے دودھ پیا تو آنکھوں کے ذریعے سے وہ باہر آ گیا، اور فرمایا اپنے بیٹے کو کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے، جاؤ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ یہ تو جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، کیونکہ اپنے خامد اور اپنے والد کے ساتھ پہلو میں سو جاؤں گی، تو لیکن اگر عمر کی یہ خواہش ہے تو اس خواہش کا یعنی اس جگہ کا حقدار سب سے زیادہ عمر ہے، تو جاؤ عمر سے کہہ دو کہ وہ یہ جگہ لے لے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جا کر اپنے ابا جان کو یہ کہتے ہیں کہ اماں جان نے جگہ کی اجازت دے دی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری میت لے کر جاؤ تو دروازے پر جا کر رکھ دینا، اور اماں جان سے پوچھنا کہ اگر اجازت ہے تو مجھے اس قبر کی جگہ دے دیں۔ تو یہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ امیر المومنین ان کی یعنی حکومت تھی، اس وجہ سے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب میت وہاں لے کر جاؤ تو رکھتے ہوئے دروازے پر یہ پوچھنا کہ اب اجازت ہے، اگر امی جان اجازت دے دیں تو دفن کر دینا، نہیں تو کسی اور قبرستان میں دفن کر دینا۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے اور حضرت صہیب جو کہ رومی ہیں، آپ کی نصیحت تھی کہ وہ میرا جنازہ پڑھائے، تو اس کے بعد میت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ اقدس میں لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر رکھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر دستک دیتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ میرا باپ عمر ابن خطاب یہاں پر سونے کی اجازت مانگتا ہے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں مرحبا بعمر، یعنی عمر مرحبا کہتے ہیں ہم تجھے۔ اور پھر اسی روضہ اقدس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ
میں نے دیکھا کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور وہ رو رہے تھے۔ کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے عمر، اس جگہ کا سب سے زیادہ حقدار تو ہی ہے، کیونکہ میں نے اپنے نبی سے ہزاروں بار یہ سنا ہے، خرجت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، یعنی میں، ابو بکر اور عمر گئے تھے، میں، ابو بکر اور عمر داخل ہوئے تھے۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ تو ہی اس جگہ کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔